آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ دنیا میں دو بلاک کیوں بنے کولڈ وار کے دوران. جو ورلڈ وار 2 ہوئی تھی اس کے بعد دو بلاک کیوں بنے, ایک رشیا کا بلاک اور ایک امریکہ کا بلاک. کیوں افغانستان میں ڈسٹربنس پیدا ہوئی, کیوں افغانستان میں طالبان پیدا ہوئے اور انہوں نے رشیا کو شکست دی, اور آج تک یہ خطہ اس میں امن نہیں آیا, اس خطے میں امن نہیں آیا. کیوں جرمنی دو حصوں میں تقسیم ہوا. تو اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کیسے دو بندوں نے پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہوں نے کون سے نظام دیے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم کیوں ہوئی. دو حصوں میں تقسیم ہوئی دو اکانومک سسٹم کی وجہ سے. پہلا اکانومک سسٹم کمیونزم, دوسرا اکانومک سسٹم کیپٹلسٹ. یعنی کہ رشیا اور امریکہ دونوں تقسیم ہوئے کمیونزم اور کیپٹلسٹ اکانومک سسٹم کی وجہ سے. جو کمیونزم کا سسٹم تھا وہ دیا تھا کارل مارکس نے, اس کو لینن نے فالو کیا تھا. کارل مارکس نے کیا کہا تھا؟ کارل مارکس نے کہا تھا کہ ہر بندے کو اس کے ایکول رائٹ ملنے چاہیے, یعنی کہ جو غریب ہے اس کو بھی ایکول رائٹ ہوں, وہی رائٹ ہوں جو امیروں کو ہیں. بات اس نے ٹھیک کی تھی کہ دونوں امیروں اور غریب دونوں کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے. اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں بھئی یہ مزدور ہیں, یہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور جو ان کا مالک ہے جو مزدوری کرواتا ہے, یعنی کہ جو ٹھیکیدار ہے, وہ ان مزدوروں سے زیادہ پیسے لیتا ہے, ان مزدوروں کو کم مزدوری ملتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا, کارل مارکس نے کہا تھا کہ اچھا یہ بات ہے, اگر ایسا ہو ایک ایسا سسٹم بنا دیا جائے کہ مزدوروں اور ٹھیکیداروں کو سب کو ایک جیسی مزدوری ملے اور سب کو ایک جیسا کام کرنا پڑے تو ساری دنیا خوشحال ہو سکتی ہے. تو اس کو رشیا نے فالو کیا تھا اور یہ سسٹم فیل ہو گیا تھا. اب فیل کیوں ہوا تھا؟ فیل اس لیے ہوا تھا کہ جب سارا گورنمنٹ نے اپنے انڈر لے لیے تھے ادارے, یعنی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے تھے جب اپنے انڈر لے لیے تو اس میں کیا ہوا تھا کہ وہ ادارے ڈاؤن ہو گئے تھے. سب کو گورنمنٹ پے دیتی تھی تو کام تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب یہی حال دیکھ لیں ادھر کہ پرائیویٹ اداروں میں کتنا اچھا کام ہوتا ہے اور گورنمنٹ اداروں میں کیا ہوتا ہے, یہ آپ سب کے سامنے ہے. تو یہی سسٹم ہوا تھا, تو یہ سسٹم فلاپ ہوا تھا. لیکن رشیا اس کو پھیلانا چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں یہ کمیونسٹ سسٹم پھیلے. دوسری طرف تھا کیپٹلسٹ اکانومی. کیپٹلسٹ اکانومی امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں تھیں. اور کیپٹلسٹ اکانومی کیا ہوتی ہے پہلے بات کرتے ہیں. کیپٹلسٹ اکانومی یہ ہوتی ہے کہ اگر پرائیویٹ آنرشپ, یعنی کہ بندہ اپنا پرائیویٹ کاروبار کر سکتا ہے, اس میں مزدور رکھ سکتا ہے, اس میں فری مارکیٹ ہے. ایڈم سمتھ تھا, اس نے اس کا کنسیپٹ دیا تھا ویلتھ آف نیشن سے لے کے بک. اس نے کہا تھا کہ فری مارکیٹ ہونی چاہیے. فری مارکیٹ کیسے؟ جیسے آپ دیکھیں کوکو کولا کہاں کی کمپنیاں, اس کے پاکستان میں ہم پیتے ہیں کوکو کولا, پیپسی, میک ڈونلڈ کے برگر, اور ایسی اور بھی بہت ساری مارکیٹ میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہر ملک میں اجازت ہے کہ آپ وہاں پر جا کے فری مارکیٹ کا کنسیپٹ, فری مارکیٹ کے ذریعے اپنا بزنس کر سکتے ہیں. یہ کیپٹلسٹ اکانومی تھی. تو امریکہ کی جو بڑی بڑی کمپنی تھی انہوں نے سوچا کہ اگر کمیونزم پھیل گیا تو ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. انہوں نے حکومت کو کہا کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا. تو پھر امریکہ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, رشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اس کے خلاف اپنے پلاننگ شروع کر دی, جنگ شروع کر دی, اور اس جنگ کا نام رکھا کولڈ وار. اور اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ رشیا کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا مختلف محاذوں پر. اسی کے لیے IMF بنایا, ورلڈ بینک بنایا, نیٹو بنائی رشیا کے لیے. اور اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ رشیا کے جو سسٹم ہے اکانومک سسٹم کو, اس کو کنٹرول کرنا. پھر اس طرح سے انہوں نے جب رشیا افغانستان کی طرف آیا تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پر تو گرم پانی جس کو کہتے ہیں, اگر افغانستان پر قبضہ ہو گیا اس کے بعد پاکستان تو رہ کیا گیا. تو پھر امریکہ نے افغانستان میں پاکستان کی مدد سے طالبان پیدا کیے اور ان طالبانوں نے رشیا کو شکست دی اور رشیا کولیپس کر گیا, یعنی کہ ٹوٹ گیا. اور ابھی تک ایک ہی سسٹم تھا جس کی وجہ سے رشیا ٹوٹا
اور وہ تھا کہ اس کی اکانومی بالکل فیل ہو گئی تھی. اس کی مثلا وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں کمیونزم ہو, زیادہ سے زیادہ ایسا کمیونزم ہو تاکہ اس کی اکانومی چل سکے. ادھر امریکہ اس کو کاؤنٹر کر رہا تھا, وہ کہتا ہے کیپٹلسٹ اکانومی ہو. تو نتیجہ یہ ہوا کہ رشیا ٹوٹ گیا اور ابھی تک ان دونوں کے درمیان دشمنی ہے. اسی طرح سے جرمنی کی جو وال بنائی تھی کہ دو حصے تھے جرمنی کے, ایک حصے پر رشیا کمیونزم تھا, ایک حصے پہ وہ تھا رشیا تھا, ایک حصے پہ کمیونزم تھا, ایک حصے پہ امریکہ تھا. تو دونوں کے درمیان وہ ہوا, صحیح طرح سے مقابلہ ہوا, لیکن بعد میں جرمنی کی قوم نے اس کو گرا دیا تھا. تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ دو انسانوں کی دو تھیوری نے دنیا کو اس دہانے پر لے کر آئے ہیں اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں. یعنی کہ آپ دیکھ لیں افغانستان میں ابھی تک کوئی امن نہیں آیا, مڈل ایسٹ تباہ ہو چکا ہے, اور اس کے بعد چائنا اور اب امریکہ کے درمیان نئی وہ جنگ شروع ہو چکی ہے. لیکن اب کمیونزم کا جو سسٹم ہے وہ تقریباً دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ ایک سسٹم فیل ہو چکا ہے, اب فری مارکیٹ اور لبرل اکانومی کا دور شروع ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھا, امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور جہاں پہ آپ کو بڑی انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیو ملیں گی. تھینک یو.